وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں کلمہ عطا کیا اور اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اللہ نے ہدایت بھی کی ہوتی ہے اور وہ پھر خاندان والوں سے جدا ہو کر بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، خاندان والے چھوڑ دیتے ہیں، برادری والے چھوڑ دیتے ہیں کہ تو مسلمان ہو گئے ہمارے گھر سے نکل جا۔ کئی واقعات سامنے آپ نے بھی سنے ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے۔ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہاں پر ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، بیماری دینے والا، صحت دینے والا بھی وہی ہے، جوانی اور بڑھاپا لانے والا بھی وہی ہے، موت اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے، عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والا بھی وہی ہے، رزق کی کمی اور بڑھانا اس کے ہاتھ کے اندر ہے، موت اور زندگی کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، عروج و زوال کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، صحت اور بیماری کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کلمہ مکمل نہیں ہوتا، یہ کلمہ آدھا ہے، ورنہ ایمان تو عیسائی بھی اللہ پر لے کر آئے ہیں، وہ کیوں اسلام سے خارج ہے؟ یہودی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، نصرانی بھی کہتے ہیں اللہ ہے، ہندو کہتا ہے کہ اللہ ہے لیکن وہ بھگوان کا نام لیتا ہے، وہ اور نام سے پکارتا ہے۔ لیکن وہ کافر عیسائی یہودی کیوں ہوئے؟ اسلام سے خارج کیوں ہوئے؟ کلمہ وہ آدھا پڑھتے ہیں، آدھا نہیں پڑھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان کیوں ہے کہ وہ پورا کلمہ پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ یہودی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، عیسائی اس لیے ہے، کرسچن اس لیے اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، ہندو بدھسٹ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، رسالت کا انکار کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، اس لیے اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان کیوں ہے؟ مسلمان اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ فرق۔ میرے عزیزوں، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، مضمون اور عنوان آج کا یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہماری زندگی کا محور اور معیار کیا ہے؟ آج میں صرف اور آخری جو ورڈ ہیں، آخری جو لفظ ہیں، اس کا مضمون اور عنوان آج کر رہا ہوں۔ شروع سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ کلمے سے میں نے شروع کیا، آخری جملے جو ہیں، کلمہ جو شروع کے جملے ہیں اس کا مضمون و عنوان نہیں، آخری جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، اس پر مضمون و عنوان ہے۔
وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگی کا محور کیا ہے؟ ہماری زندگی کا پیمانہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا معیار کیا ہے؟ ہم اپنی قبر بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، مال کو بھی دیکھ کر کمالیت دیکھ لیا زندگی اچھی نہیں بنی، کہیں دیکھا مالدار چلیں گے، قبروں میں چلے گئے، لوگوں نے منو مٹی ڈال دی، بچے بھول گئے کہ ہمارا باپ بھی کوئی بڑا بزنس مین تھا، کوئی اس کے پاس گاڑیاں تھی، جب ہمارا باپ گھر سے نکلتا تو آفس کے لیے تو آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی تھی، سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے۔ آج اس کا باپ قبرستان میں پڑا ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنا مال کما کے چلا گیا، کہاں ہے بچے؟ پوچھو ابا جی کی قبر کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہاں کہیں ہوگی۔ مال کما کے بھی دیکھ لیا، اسٹیٹس بھی دیکھ لیا، گھر بھی بنا کے دیکھ لیا، پتہ چلا کہ نہیں ہے، یہاں پر سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ آخر چیز کیا ہے بھائی؟ سکہ کیا ہے؟ کمال کی بات کیا ہے جو اپنے ساتھ لے کر جانے والی؟ شہرت بھی لوگوں نے بڑی کمالی، بڑے بڑے اداکار گئے وہ چلے گئے دنیا سے، بڑے بڑے فنکار آئے چلے گئے دنیا سے، بڑے بڑے خوبصورت لوگ آئے اور حسین و جمیل لوگ آئے، اور پھر بڑھاپا ان پر آیا اور ان کے جمالت، ان کے حسین و جمیل زندگی وہ چلی گئی، ختم ہو گئی، اور بڑھاپے کی جری آئی، ان کے چہرے کو وہ حسن و جمال جو تھا وہ ختم ہو گئی، اور پھر آخر میں پتا چلا کہ حسن و جمال بھی کام نہیں آنے والا، پیسہ بھی کام نہیں آنے والا، اسٹیٹس بھی دیکھا، بڑے مذہب بھی دیکھا، خاندانی لوگ بھی دیکھے جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ہمارے بغیر نظام نہیں چل سکتا، سسٹم نہیں چل سکتا، جا کے دیکھو منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کا کیا منصب تھا، کیا کرسی تھی، کیا اسٹیٹس تھا، کیا مال تھا، کیا آہ و بقا تھی، کیا لوگ ان کے پیچھے ڈھولک بجا کرتی تھی، کہاں گئے؟ منو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی گل گئی، گوشت بھی ختم ہو گیا، ماضی کے برہم جھونکوں نے حال نے ان کے قبر کے قدمے کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ نہیں، باقی رہنے والا کون ہے بھائی؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں لوں اپنی زندگی میں لے کر آؤں کہ دنیا میں بھی سرخرو رہا اور آخرت میں بھی سرخرو رہا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہوں نے اپنایا ان کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں، جنہوں نے اس معیار کو لیا لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اس کو اپنایا آج بھی لوگ ان کا نام بڑا احترام سے لیتے ہیں، اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ کمتر تھا، لوگوں کی نظر میں وہ کالا تھا، لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی خاندان و نسب نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ عزت دی ہے اس شخص کو، وہ عزت دی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں تھا، کس کی قدموں کی آہٹ سنائی دی، میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا غلام بلال حبشی ہے، جب وہ زمین سرزمین مدینہ پر چلتا ہے اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بلال حبشی کے پاس کیا سکھا تھا؟ سمجھنے کی بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ یہاں جو بیٹھ کے بات کرنے والے ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کرتے، ادھر ادھر گھماتے ہیں، کبھی یوں چکر دیتے، بھائی بات کو کرو، اسٹریٹ فارورڈ بات کرو، صاف ستھری بات ہو، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے کہ آج تنزلی کا شکار کیوں ہے مسلمان، تباہی کا شکار کیوں ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا جو راستہ تھا انہوں نے چھوڑ دیا۔ مسلمان کو کوئی بزنس سے منع نہیں کرتا، کرے، ہم تو چاہتے ہیں مسلمان ہی فہرست کے اندر آئیں کہ بڑے بڑے بزنس مین پیدا ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو مسلمان، بڑے بڑے پائلٹ اور ڈاکٹر مسلمانوں میں خوشی ہے کہ مسلمان ہیں، بڑے بڑے سائنسدان اور سیاستدان مسلمان ہو، لیکن ایسے مسلمان ہو کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ مسلمان ہے، اور مسلمان نام سے نہیں بنتا، معذرت کے ساتھ کام سے بنتا ہے، مسلمان صرف اپنے حلیے سے نہیں بنتا، پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، بہت سخت باتیں ہیں لیکن بہت ہی حقیقت پر مبنی باتیں۔ مسلمان کو اپنے کردار الفاظ سے اور اپنی زندگی سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ کتنا مسلمان ہے اور کتنا اسلام ہے اس کے اندر۔ نام رکھنے سے تو نام تو بڑے اچھے رکھتی ہے، لیکن نام رکھنے کا فرق تو ہے، لیکن زندگی کا کردار کیا ہے اور زندگی کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں وہ زندگی لے کر آئے جو زندگی صحابہ نے اپنائی تھی اور کس کو دیکھ کر اپنائی تھی، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائی۔
آج مسلمان اپنانے کوشش کر لے، کچھ ناممکن نہیں، سب کچھ ممکن ہے۔ تنزلی کا شکار یہی ہے، وجہ یہی ہے، گھر بے سکون ہے، بے چین ہے، راحت نہیں ہے، زندگی کے متلاشی ہے سکون کے، چین کے متلاشی ہے، سکون نہیں ہے، ساری چیزیں میسر مہیا ہے لیکن پھر بھی کشمکش کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے نبی کی زندگی چھوڑ دی میرے عزیزو، جب چھوڑی نہ پتا کہ بچوں کی تربیت کیا ہے، نہ پتا بیوی سے بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ کیا ہے، نہ پتا کہ اوڑھنا بچھونا کیا ہے، نہ پتا معاملات کیسے کرنے ہیں، نہ پتا گھر کی زندگی کیا ہے اور باہر کی زندگی کیا ہے۔ ہم نے تو مغرب کی تہذیب کو دیکھا اور اپنا لیا کہ اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، اسٹیٹس والے لوگ ہیں، لیکن ہوا کیا؟ وہاں پر کون سی نسل ہے، وہاں کون سا سکون ہے، وہاں کون سا خاندانی نسل ہے بھائی؟ کچھ نہیں۔ وہاں تو عورت کی کیا تذلیل اور تذییق ہوتی ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے خاندانی نسل ہے، بچوں کو پتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے۔ بچوں کو تو وہاں یہ نہیں پتا کہ ماں کا تو پتا ہے، باپ میں کچھ نہیں پتا، یہ تباہی نہیں تو کیا ہے؟ میرا عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے ان کی تہذیب اور تمدن کو دیکھا اور اس کو اپنانے کی کوشش کی لیکن بیکار رہا، تباہی کی طرف گئے۔ اب ہمارے پاس ایک آخری راستہ بچتا، وہ آخری راستہ اسے میں بھی اپنا سکتا ہوں اور آپ بھی اپنا سکتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وجہ یہ کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا، وہ شخص جس کا کوئی نسب نہیں تھا، جس کا رنگ کالا تھا، گمریالی بال تھے، مشرکی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اپنی مجلس میں بیٹھنا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، غلام تھا، آزاد کرنے والے ان کو ابو بکر صدیق تھے، لیکن وہ جب چلتا ہے زمین کے اوپر اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں کیوں سنائی دیتی ہے؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے نبی کے دامن کو پکڑا ہوا تھا، نبی کی زندگی کو فالو کیا ہوا تھا۔ اور یہ نہیں، اب سنیے گا، آج سے 2 جمعے پہلے میں بات عرض کر رہا تھا لیکن وہ وقت کم تھا اس لیے جلدی میں بات کر سکا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اتنا بلند مقام ملا، اتنی عظمت ملی، اتنی فضیلت ملی، وجہ کیا تھی میرے عزیزو؟ وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن سارے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو، میدان محشر ہے۔ فرمایا ایک میرا صحابی ہے جس کا نام ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سرخ اونٹنی ہوگی، اس پر سوار ہوگا، کھڑے ہو کر وہ اذان دے گا، پوری خلقت اس کو سنے گی کہ بلال حبشی اذان دے رہا۔ جب وہ آئے گا اور پڑھنا شروع کرے گا اذان دینا، تو جب یہاں پہنچے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سب کہیں گے صدقت بلال، صدقت بلال، صدقت بلال۔ اب عزت دے کے اس شخص کی، بلندی دے کے، دنیا کے لحاظ سے کچھ نہیں، حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، لیکن سکہ تو وہاں اللہ کے ہاں تو محمدی سکہ چلتا ہے، غلامی تو محمدی چلتی ہے وہاں پر۔ ہوا پھر کیا؟ سب سنیں گے اور سب کہیں گے آپ نے سچ کہا، اذان دیں گے۔ فرمایا ہر شخص ان کو سنے، ہر شخص سنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد میری جنت سے ایک سواری لائی جائے گی جس میں میں سوار ہوں گا، اور اس کی جو رسی ہوگی آگے کی رسی وہ یوں لٹک جائے گی، گرنے لگے گی زمین پر۔ مطلب ہے کوئی آنے والا ہے اس رسی کو پکڑنے والا ہے، کوئی کوچوان آنے والا ہے، کب میں دیکھوں گا اس رسی کو پکڑنے والا بلال حبشی ہوگا۔ ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، سعید بھی کھڑے ہیں، مصعب بھی کھڑے ہیں، زبیر بھی کھڑے ہیں، طلحہ بھی کھڑے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی کھڑے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی کھڑے ہیں۔ بڑے بڑے قریشی صحابہ کو پیچھے چھوڑنے والا یہ غلام بلال حبشی، اللہ کے نبی کی سواری کے لگام کو پکڑنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جب ہم جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو جنت کا ہر دروازہ مرحبا مرحبا کہے گا اور کھل جائے گا۔ رضوان ایک فرشتہ ہے جنت کا جس کی پورا دیکھتا ہے جنت کو، اللہ نے پوری ذمہ داری اس کے حوالے کی ہوئی ہے، چارج ہے وہ۔ اور جب دیکھے گا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے آ رہے ہیں،
وہ خوش ہو کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو، براق جن کی سواری ہو، قاب قوسین جن کا مقام ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبوت کے ڈنکے جس کے عرش اور فرش پہ بجتے ہو، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو، اور اس سے آگے ان سے آگے ان کی سواری کو لگام پکڑنے والا کون ہے؟ بلال حبشی ہے رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کے بعد سب سے پہلے میں اور بلال حبشی جنت میں داخل ہوں. بلال حبشی. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہی وقت ہے، المیہ یہ ہے. ہم نے چھوڑ دیا، وہ نبی کی زندگی چھوڑ دی. گھر کی زندگی کیا تھی؟ اپنی زندگی کیا تھی؟ ہمیں تو بہت شوق ہے 2 شادیوں کا، 3 شادیوں کا، 4 شادیوں کا. جی نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت یہاں نظر آتی ہے، بازار میں جھوٹ بولتے ہوئے نظر نہیں آتی. یا جھوٹ بولنا نبی کی سنت تھی، یا دھوکہ دینا نبی کی سنت، یا پھر غلط بیانی کرنا نبی کی سنت، یا کسی کے ساتھ مال ملاوٹ کر دینا، ذخیرہ اندوزی کر دینا، یہ نبی کی سنت ہے. مسلمان تنزلی کا شکار اسی وجہ سے، دھر کی ٹھوکریں اسی وجہ سے کھاتا کہ جی سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہو گئی. بے حرمتی ہوئی سویڈن کے اندر ہوئی ہے، وہ تو کرتے رہیں گے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جتنی بے حرمتی مسلمان نے قرآن کی ہے کسی نے نہیں کی. جتنی مسلمان کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کرتے ہیں کیا؟ 2 3 سال گزر جاتے ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ قرآن کیا رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری زندگی کیا ہے، کیا قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہماری زبان محمدی والی ہے، سیرت والی ہے؟ کیا ہماری آنکھ سیرت والی ہے، کان سیرت والے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سیرت والے ہیں کہ نہیں؟ ہماری زبان تو ایسی ہے کہ لوگوں کو عزتیں اچھالنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو ذلیل کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگوں کی عزت کو تار کرنا، اسے عام بازار میں بھیج دینا، فروخت کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور کسی کو اونچا کر دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی پر تہمت لگانا، کسی پر بلیم لگانا، کسی کی غیبتیں کرنا، کسی کی چغلیں لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. نام لیوا ہے مسلمان، پڑھتے ہیں نبی کا کلمہ، زندگی ہماری کیا ہے، میں اور میری بھی زندگی کیا ہے، اور آپ کی بھی زندگی کیا ہے، میری زندگی میرے سامنے، آپ کی زندگی آپ کے ساتھ، کہ اس کے اندر کتنا بڑا کردار ہے اور کتنا نہیں. انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، جس طرح درخت اپنے پن سے پہچانا جاتا ہے، اس طرح انسان اپنی زبان اور کردار سے پہچانا جاتا ہے. زبان کو کون سی ہمارے پاس؟ نمازی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حج عمرے والے بھی ہیں، تسبیحات والے بھی ہیں، تہجد والے بھی ہیں. فقدان کس چیز کا ہے؟ فقدان اسی چیز کا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ نے زبان پکڑ کے رکھی بھی کیچڑے، پوچھا یہ کیوں؟ آپ تکلیف کیوں دے رہے اس کو اتنا؟ فرمایا تکلیف تو نہیں دے رہا، پکڑ کے رکھی ہوئی ہے اس لیے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے جائیں، اسی زبان کی وجہ سے. گھر میں آگ ہے، گھروں میں آگ لگی اسی زبان کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں گھر میں خوشحالی پیسوں سے آتی ہے، مال و دولت سے آتی ہے، زینت اور آرائش سے آتی ہے. نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے، تصور و تخیل غلط ہے. ارے بھائی وہ زبان ہے جو سب سے اہم ہے، اہمیت کی حامل ہے، اس کا بڑا فقدان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرمائے، ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے کل قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ کون ہوگا؟ سب سے زیادہ قریب تر کون شخص ہوگا؟ صحابہ جستجو میں. فرمایا یا رسول اللہ بتائیں کون ہوگا؟ تو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ پھر متوجہ ہوئے، اشتیاق رکھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ضرور بتلائیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان اس کے قابو میں ہوگی وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے وہ نہیں, جو بڑے بڑے روزے رکھنے والا ہے اور لوگوں کی عزتیں اچھالنے والا ہے وہ نہیں, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا ہے وہ نہیں, چاہے وہ جتنے بھی بڑا نمازی کیوں نہ ہو اور جتنا بھی بڑا وہ اللہ والا سمجھا جائے, اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے, اس کے ہاتھ اور اس کی آنکھیں اس کے قابو میں نہیں ہے, چاہے جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو, ورنہ وہ قریب ہو نہیں سکتا. قریب وہ شخص ہے جس کی 2 انچ کی زبان اس کے قابو کے اندر. اللہ نے تالے دیے ہیں, اس کے 2 دروازے دیے, 32 تالے دیے, 2 دروازے دیے. 22 ویلر کو بریک لگانا آسان ہے, اس 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے لگاتے سارے بریک فیل ہو جاتے, سارے بریک فیل ہو جاتے. سب سے بڑا المیہ یہ. ایک خاتون تھی, اس کا ذکر ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تہجد گزار ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, زکات بھی دیتی ہے, حج اور عمرے بھی کرتی ہے, صدقے بھی دیتی ہے. یا رسول اللہ بڑی نیک عورت ہے, بڑی دیندار عورت ہے. الفاظ پر توجہ اور غور کی ضرورت ہے. حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, مسند احمد حدیث کی کتاب ہے. فرمایا بڑی دیندار عورت ہے, ساری خوبیاں اس کے اندر ہے, خامی صرف ایک ہے, خامی صرف ایک. اللہ کے نبی نے پوچھا کون سی خامی؟ فرمایا یا رسول اللہ خامی یہ ہے جب بولتی ہے تو سینہ چیر کے رکھ دیتی ہے, یہ خامی ہے اس کی. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی ہے یہ عورت. کیا مطلب؟ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں, اس کے روزے, اس کی تہجد کی نمازیں, اس کا صدقہ دینا. فرمایا عورت جہنمی ہے, اس کی نمازیں سے نہیں بچا سکتی, اس کی تسبیحات اسے نہیں بچا سکتے. پھر ایک اور عورت کا ذکر ہوا. یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے, کوئی نوافل نہیں پڑھتی, کوئی لمبے روزے نہیں رکھتی, لیکن یا رسول اللہ جب بولتی ہے تو ایسا بولتی ہے کہ بہت میٹھا بولتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے, جنتی. میرا عزیز ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, ہم اپنی بھی فکر کریں, اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں. مرد کی دینداری اس کے گھر کے دروازے تک ہے, دروازے کے اندر دین مرد نہیں لاتا, عورت لے کر آتی ہے. اپنے بچوں کو دیکھتی ہے, اپنے گھر بار کو دیکھتی ہے. دینداری تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. امام بخاری کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, امام غزالی کی اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, وہ اتنے بڑے فضیلت کے مقام پہ اور بلندی کے مقام پہ کیسے گئے؟ پیچھے ماں کی خدمت تھی, ماں کا ہاتھ تھا, ماں کی تربیت تھی. میرے عزیز ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, آج کا مضمون اور عنوان بہت کم میں نے بیان کیا ہے, انشاءاللہ زندگی رہی گزشتہ جمعے میں اس کو بیان کریں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے اپنے نبی کی زندگی میں. ہاں, عزت و کامرانی اسی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے, اور پوری زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے, کھلی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ارے تم اگر اللہ کے ہاں بلندی مقام چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کر لو, تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا, تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا. اور دیکھیں میری زندگی اور میرے زندگی کے معاشرے کے حالات وہ کس طرف جا رہے ہیں. معاشرہ تو انسان سے بنتا ہے نا, ایک شخص سے بنتا ہے, ایک فرد سے بنتا ہے. معاشرہ تو یہ نہیں ہے کوئی آسمان ہے, انسانوں سے ہی بنتا ہے. جب انسانوں کے اندر وہ جذبات ہوں گے, وہ احساسات ہوں گے, وہ دل نشینی اور دل لگی ہوگی نبی کی زندگی کے ساتھ, تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا, گھر بار بھی اچھے ہوں گے, اپنی زندگی بھی اچھی بنے گی. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا, اس کا محبوب بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا